بسم الله الرحمن الرحيم. رابعها أن إخراج الشيخين أو أحدهما لبعض الرواة في أصول الصحيحين لا يعني أن هذا الراوي ثقة مطلقا، فبعض الرواة عندهما من المتكلم فيهم، ولكن صنيعهما يدل على أنهما قد تخير لهم ما صح من حديثهم، وسوف يأتي تقرير ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. اس سے پہلے سبق میں آیا تھا کہ اگر جمہور کسی راوی کو عادل قرار دیں اور ایک آدھ دو اس کو مجروح کہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی جرح پہ اطمینان کر لیں، ان کی جرح پہ اطمینان کر لیں۔ ایسے ہی اگر راوی کو جمہور مجروح قرار دیں اور دو ایک ایسے ہیں جو عادل قرار دیں تو ان کی عدالت کو بھی جانچ لیں، دیکھ لیں کہ ایک دو لوگ ہیں صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں مثال دیا تھا، مثال الاول و مثال الثانی۔ مثال الاول میں حشیم عن الزہری کی مثال دیا تھا کہ یہ عادل ہیں، دو ایک لوگ ان پر جرح کر رہے ہیں، ان کا اعتبار نہیں ہے۔ پھر جو ہے مثال دیا معمر ابن راشد کی کہ معمر اور قتادہ دونوں معتبر ہیں، لیکن معمر قتادہ سے نقل کریں تو جمہور کہتے ہیں کہ ان کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں ان سے پڑھا تھا۔ تو ایک دو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، معمر قتادہ سے نقل کریں تو انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ میں 14 سال کی عمر کا تھا، 14 سال کی عمر کا تھا تب میں نے پڑھا ہے۔ تو ایک دو لوگوں نے توثیق کر دیا معمر عن قتادہ کی، حضرت معمر کی قتادہ سے جو روایت ہے تو اس کی توثیق کر دیا۔ تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو جانچیں پرکھیں۔ جمہور تو جرح کی طرف ہیں، تجریح کی طرف ہیں، اور ایک دو لوگ کیا کہتے ہیں، محمد ابن کثیر صنعانی نے کہا ہے کہ امام قتادہ سے معمر نے پڑھا ہے اور کہا ہے کہ میں نے 14 سال کی عمر میں پڑھا ہے۔ تو اب کیا ہو گئے، وہ معتبر ہو گئے۔ تو ان کے بارے میں نقل کیا ہے ابن رجب حنبلی نے کہ معمر نے خود کہا ہے کہ میں نے قتادہ سے پڑھا ہے اس وقت جب میں چھوٹا تھا، فلم احفظ عنہ الاسانید، تو سندیں میں نے ان سے محفوظ نہیں کی اچھی طرح۔ تو خود ان کا بیان آ گیا، لہذا پتہ چلا کہ یہ جو ان کی توثیق ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ایک دو لوگ اگر توثیق کی طرف ہوں، جمہور جرح کی طرف ہوں، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم جو ایک دو لوگوں کی بات ہے اس پر اطمینان کر لیں، دیکھ لیں، تحقیق کر لیں کہاں تک صحیح ہے، پھر جو ہے اس کے بعد ہی رائے قائم کریں۔ اسی طریقے سے ایک بات اور کہی تھی جس کے بعد یہ نیا سبق ہے کہ ایک آدمی کو مدلس کہا جا رہا ہے، ایک آدمی کو مدلس کہا جا رہا ہے، تو ہم بھی تحقیق کر لیں کہ واقعی مدلس ہے کہ نہیں، کیونکہ حدیث کی کتابوں میں ارسال اور تدلیس، ارسال یعنی مرسل ہونا اور فعل ارسال کا ارتکاب کرنا، ارسال کا عمل کرنا، اس کی جگہ پہ لفظ تدلیس بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے قضیت، میں نے نماز
پڑھی، ادیتو کی جگہ پہ بولا جاتا ہے، ایسے ارسلتو کی جگہ پہ دلستو، ارسلہ کی جگہ دلسا بولا جاتا ہے۔ تو اب دلسا ارسلہ کی جگہ بولا گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ یہ لفظ جو ہے جرح میں کمزور ہو گیا، کیونکہ تدلیس یہ جو ہے بڑی ہے ارسال سے۔ تو جب کسی کو مدلس کہا جائے تو یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ کہیں مرسل کے لیے تو لفظ نہیں بولا گیا ہے مدلس، تب ان کو مدلس سمجھے۔ اگر دیکھ لیا ہم نے تحقیق کر لیا ہے تو مرسل کی جگہ پہ بولا گیا ہے، تو ارسال کا جو حکم ہے وہی اس تدلیس کا حکم ہوگا، اس کو الگ سے تدلیس کا جو حکم ہے اس کو لاگو نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اب رابعها، چوتھی اہم بات یہاں پر یہ ہے ان اخراج الشیخین، بخاری اور مسلم کا حدیث نقل کرنا، او احدہما، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا نقل کرنا، لبعض الرواتی، بعض راویوں کا کے لیے حدیث نقل کرنا، یعنی ان کی سند کے ساتھ حدیث نقل کیا، فی اصول الصحیحین، صحیحین کے اصول میں، لا یعنی ان هذا الراوی ثقۃ مطلقا، نقل کرنا مطلب نہیں رکھتا ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے مطلقاً۔ اخراج الشیخین یہ فاعل ہے، لا یعنی کا فاعل پہلے نہیں ہوتا، وہ مبتدا بن جاتا ہے، ضمیر فاعل ہوتی ہے جو اس کی طرف لوٹتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں کسی راوی کو جگہ مل گئی، امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی اور اس کی سند میں ایک راوی ہے جو حقیقت میں کمزور ہیں، تو اخراج الشیخین یا امام بخاری احدہما، انہوں نے اپنی کتاب میں حدیث لکھی اور اس میں ایک راوی، بہت سارے راوی ہیں، ایک راوی غیر ثقہ ہے، تو محض ان کے نقل کر دینے سے یہ غیر ثقہ نہیں ہو جائیں گے۔ یہ پہلے بات آ چکی ہے، اس کو دوسرے انداز سے یہ کہہ رہے ہیں۔ کیوں نہیں ثقہ ہوں گے؟ اس لیے نہیں ثقہ ہوں گے کہ کبھی کبھی یہ لوگ آگے بیان بھی کریں گے یا نہیں بیان کریں گے، کیونکہ پہلے بات آ گئی ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی ایک روایت امام بخاری کے پاس ہوتی ہے 10 لوگوں کی سند سے، سند میں 10 لوگ ہوتے ہیں، اور ایک سند ہوتی ہے ایسے جس میں 9 لوگ ہیں، تو 10 لوگوں والی سند کو سند عالی کہتے ہیں، اور جس میں 9 لوگ ہیں اس کو سند سافل کہتے ہیں۔ سند سافل الٹا ہو گیا، جس میں 9 لوگ ہیں اس میں کم افراد ہیں تو اس کو سند عالی کہیں گے، اور جس میں 10 لوگ ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ سند سافل۔ تو یہ 10 لوگوں والی سند کا درجہ محدثین کے نزدیک کیا ہے؟ فضیلت میں کم ہے، اور یہ 9 لوگوں والا فضیلت میں زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دوسری بات، اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ سند عالی جو ہے جس میں 9 لوگ ہیں، اس میں ایک راوی ضعیف ہے، اور سند سافل جو ہے اس میں سب راوی قوی ہیں، لیکن فضیلت سافل کی اس میں ہے، عالی کی ہے نہیں فضیلت۔ تو پھر 9 لوگوں والی سند کو امام بخاری اور امام مسلم اپنی کتاب میں علو سند کی وجہ سے ذکر کر دیتے ہیں، اور محدثین کو بتلائے رہتے ہیں یا جانے ہوئے ہیں وہ کہ یہی حدیث دوسری سند سے امام بخاری کے پاس موجود ہے، لیکن بخاری نے صرف اس لیے لکھا ہے تاکہ علو سند ہو جائے۔ یہ تو 10 ہم نے ایسے مثال دیا ہے، ورنہ 2 3 راویوں کی وہاں پر کیا ہے؟ حدیث موجود ہے اس طرح کہ اس کے بعد آ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کا وہ، تو سنائی ثلاثی جیسے رہتا ہے اس کی تفصیل وہاں پہ ہے، لیکن یہ ہم نے مثال دیا کہ اب یہ 10 راوی والی ہے، یہ 9 راوی والی ہے، جس میں کم ہو یعنی کم واسطے سے حضور تک پہنچے اس کا اعلیٰ درجہ رہتا ہے، اور جس میں زیادہ واسطے سے پہنچے ہو اس سے کم درجے کی ہو جاتی ہے۔ لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اس کم درجے والے میں سب راوی ثقہ ہیں سافل میں، لیکن 10 لوگ ہیں اس میں 10 واسطہ ہے، اور اس میں 9 واسطہ ایک ضعیف ہو گئے ہیں،
تو محض واسطہ کم کرنے کی وجہ سے اس کو اس کتاب میں ذکر کر دیا تاکہ علو سند کی برکت اس میں رہے. اور جو اس میں یہ ضعیف راوی آ گئے ہیں تو ضعیف راوی لوگ جانتے ہیں کہ ان کے پاس دوسری سند سے تو حدیث موجود ہی ہے جس میں سب سے کہا ہے، لہذا حدیث کے اوپر فرق نہیں پڑے گا. صرف انہوں نے اپنی مصلحت کی وجہ سے کیا کیا، ذکر کیا ہے. تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مصلحت ہوتی ہے. اس مصلحت سے انہوں نے ذکر کر دیا 9 واسطوں والی سند کو، تو اس میں جو ضعیف راوی ہے ان کے ذکر کرنے سے وہ قوی نہیں بن جائے گا کہ یہاں پہ آ گیا تو پھر جو ہے نمک کی کان میں گر گیا تو گدھا تو نمک بن گیا. ایسا نہیں ہوگا. سب ثقہ کے بازو میں وہ آ گئے تو وہ کیا بن گئے، ثقہ بن گئے. ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے تو اپنی مصلحت کہ اس کی برکت مل جائے، علو سند کی برکت مل جائے، اس لیے ذکر کیا ہے. فَبَعْضُ الرُّوَاةِ عِنْدَهُمَا مِنَ الْمُتَكَلَّمِ فِيهِمْ، کیونکہ بعض راوی شیخین کے نزدیک یعنی امام بخاری کے نزدیک، امام مسلم کے نزدیک متکلم فیہم ہے. متکلم فیہ اردو میں بول دیں گے تو کوئی حرج نہیں، متکلم فیہ ہے. متکلم فی ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. تو وہ مقصد تھا علو سند کا. اور متکلم فی بھی رہیں گے. وہ یہ نہیں کہ ہم نے ذکر کر دیا تو متکلم فی ختم ہو جائیں گے، نہیں، وہ رہیں گے اور متکلم فی ہے وہ. یہاں ہم نے اس مسئلے سے ان کو ذکر کر دیا ہے. وَلَكِنْ صَنِيعُهُمَا يَدُلُّ، لیکن ان دونوں کا یہ عمل دلالت کرتا ہے کہ وہ لوگ انہما قد تخیر لہم، کہ بخاری اور مسلم نے اختیار کیا ہے ان کے لیے وہ جو صحیح ہے ان کی حدیثوں میں سے. ان کی وہ حدیث، یہ راوی ہے کمزور ہے لیکن جو حدیث نقل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اسی صحیح کو انہوں نے لیا کیونکہ دوسری سند سے موجود ہی ہے، ورنہ ان کی وجہ سے تو حدیث میں کمزوریاں ہی جاتی. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ قد تخیر لہم، ان کمزور راویوں کے لیے اختیار کیا ہے وہ حدیث جو ان سے صحیح ہے. ان سے صحیح ہے کہ مطلب یہ صحیح والی نقل کیا ہے. ان کی وجہ سے حدیث کیا ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، لیکن یہ خود کمزور ہے لیکن یہ ان کی حدیث کیا ہے، صحیح ہے کیونکہ دوسرے سند سے موجود ہے. تو مطلب وہی ہوا، لیکن اس میں ہم نے ایک بات اضافی بتا دیا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ کیوں ایسا کیا، کیونکہ یہ بات پہلے آ بھی چکی ہے. وہی اضافی بات کہ ایک سند کیا ہے، اس میں واسطے زیادہ ہیں، ایک میں کم ہیں، تو کم والے واسطے امام بخاری امام مسلم نے لے کر کے اپنی کتاب میں نقل کر دیا. حالانکہ یہ اس کو نقل کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس میں سب راوی ثقہ تھے، تو اس کو کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ یہ کمزور جو ہے، کمزور سے بھی صحیح حدیث یہ منقول ہے، یہ صحیح ہے کیونکہ دوسری سند سے منقول ہے، اور اقل واسطہ قلیل ہے تاکہ اس کی برکت مل جائے. وسوف یاتی تقریر ذلک قریبا انشاءاللہ تعالی، اس کی تقریر آئے گی قریب میں انشاءاللہ. اس کی تقریر قریب میں، تو قریب میں اشتار آ رہا ہے اور قریب میں ادھر اور دور میں آئے گی. وسوف یاتی تقریر ذلک قریبا انشاءاللہ تعالی، اس کی تقریر آئے گی قریب میں انشاءاللہ. یہ چوتھی بات ہو گئی. اب پانچویں بات کیا ہے؟ خامسها قد يكون الراوي ثقة الا ان حديثا له بعينه ضعيف. پانچویں بات یہ ہے کہ کبھی راوی ثقہ ہوتے ہیں مگر ان کی کوئی متعین حدیث ضعیف ہوتی ہے، مگر ان کی کوئی متعین حدیث ضعیف ہوتی ہے. یہ حدیث کا جو میدان ہے جو کہ بہت وسیع ہے، اس لیے کوئی قاعدہ کلی ہو جائے وہ مشکل سے ہوتا ہے. اللہ ایک کلی قاعدے ہیں ہی، متواتر وغیرہ مشہور وغیرہ جو تعریفیں ہیں، مشہور کی بھی تعریف جو علی السنۃ الناس وہ بھی مشہور ہے حالانکہ وہ موضوع ہے. تو اس لیے بہت ساری جگہوں پر قاعدے اکثری ہی رہتے ہیں اور کلی نہیں ہوتی، تو اسی لیے اس کو نکال کے الگ سے قاعدہ بتا دیتے. دیکھیے کہ راوی ثقہ ہوتا ہے
تو جب راوی ثقہ ہے تو اس کی سب روایت ثقہ رہنی چاہیے. لیکن ایسا بھی ہے کہ وہ راوی ثقہ ہے لیکن وہ ضعیف روایت بھی نقل کرے گا. وہی بہت سارے لوگ ہیں جیسے مولانا طارق جمیل کے اوپر کیا ہے، یہی ہے نا، وہ شاندار تقریر کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری حدیثیں، بہت سارے قصے ایسی جگہ سے لے آتے ہیں کہ کسی نے سنا نہیں. تو پھر اب یہ ہے کہ وہ تو ثقہ رہیں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ جو بیان کر رہے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ غیر ثقہ، غیر معتبر چیز بیان کر دیا. اس زمانے کے علماء، ان کے پاس بیٹھنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے علماء کی ذمہ داری بیان کرنا، انہوں نے بیان کر دیا. ان کے بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی تقریر ہی نہ سنو، لیکن یہ جانے رہو، دین ہے نا، دین میں سب باتیں بتانا ضروری ہے. اور وہ اپنے طور پہ کہ تقریر کر رہے تھے اور وہ حدیث بیان کر دیا، حالانکہ وہ بھی جانتے ہوں گے کہ ضعیف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بیان کر دیا. تو اب یہ ہے کہ ثقہ بھی یہ رہیں گے، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ان سے بہت ساری باتیں ایسی کمزور قسم کی نقل ہو گئی ہیں. تو یہ قاعدے کے طور پہ بتا دیا تاکہ ہم جب ذخیر حدیث میں پڑھیں تو راوی جو ثقہ ہو گیا تو کیف متفق آنکھ مود کر کے نہ مان لیں کہ جب یہ ثقہ ہے تو پھر کوئی بھی بات ان کی کیا رہے گی، معتبری رہے گی. جیسا کہ ہم نے طارق جمیل صاحب کی، مولانا طارق جمیل صاحب کی مثال دیا، اور ایسے ہم اور آپ بھی ہو سکتے ہیں. ہر چیز ثقہ والی، ہم ثقہ ہیں لیکن ایک آدھ دو بات کمزور کہیں سنا دیا، اپنے گھر میں سنا دیا، بچوں کو سنا دیا، ادھر ادھر سنا دیا. تو ایسا نہیں کہ کوئی متعین بات ضعیف اگر آ جائے، نہیں آ سکتی، ہماری زبان پہ آ سکتی ہے. اور ایسے بھی ثقہ راوی ہے کہ کوئی بات ضعیف نہیں آ سکتی، نہیں انہوں نے بیان کیا، چپ رہیں گے. بہت سارے ایسے جیسے معتبر ہیں، مولانا طارق جمیل کے علاوہ بہت سارے لوگ تقریر کرتے ہیں، اچھی تقریر کرتے ہیں، لیکن اس اچھی تقریر کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ وہ معتبر ہیں، وہ غیر ثقہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، ضعیف باتیں نہیں کہتے، کم بولیں گے، بہت مشہور نہیں ہوں گے مقرر میں، لیکن ہم صحیح سے یہ بولیں گے. تو دونوں طرح کے ہو گئے. تو چونکہ ہم کو حدیث پڑھنا پڑھانا، اصول میں جانا ہے، تو یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو ثقہ ہو تو ایسا نہیں کہ آنکھ مود کر کے ان کی ہر بات کو ہم اس ضابطے سے کہ ثقہ ہے تو اس کی حدیث بھی ثقہ ہوگی، لہذا سب کیف متفق لیتے چلے جائیں. ایسا نہیں، یہ اصول بھی ذہن میں رہنا چاہیے. تو کہہ رہے کہ یہ جاننا تنبیہات ہامۃ اور مہمۃ میں یہ بھی ایک تنبیہ ہے کہ آپ ثقہ راوی جہاں آئیں تو تثبت کے ساتھ چلیے، غور فکر کے ساتھ چلیے کہ کوئی بات ان کی غیر ثقہ بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ قاعدے میں انہوں نے لکھ دیا ہے. وذالک، اور یہ اذا تبین وہمہ وخطئہ فیہ، جب کہ واضح ہو جائے ان کا وہم اور ان کی خطا اس حدیث میں. وہی دوسری جگہ ہم پڑھ رہے ہیں، سب لوگ ضعیف 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 لکھ رہے ہیں، ان کی شخصیت دیکھ کر کے ہم حدیث دیکھ رہے ہیں کیسے ضعیف ہو گئی ہے. شخصیت اپنی جگہ پہ رہے گی، ان سے ضعیف حدیث منقول ہو گئی، بس اتنا. اذا تبین وہمہ، جب اس کا وہم واضح ہو جائے، وخطئہ، اور ان کی خطا، اس میں خطا ہو سکتی ہے، صحابی سے بھی خطا ہو سکتی ہے، تو خطا کو اپنا بیان کر کے وہی رہنے دیں، انہیں کہ پورا آسمان سر پہ اٹھا لیں، مولانا سلمان ندوی کی طرح پورا بیان کرنا شروع کر دیا. ادھر عقیدہ جو متواتر اس سے ثابت ہے اس کو اوپر سے پش ڈال کر کے ایک واقعہ لے کر کے پورا آسمان سر پہ اٹھا لیں، اپنے اہل سنت والجماعت میں ہونے ہی کو خارج کر دیں، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. خطا ہے خطا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ بھی تو ہے، تو نہیں نظر آ رہا. تو اس لیے کہ خطا اذا تبین، کوئی خطا واضح ہو جائے تو ہے وہ خطا، باقی اللہ معاف کر چکا ہے. صحابہ کے بارے میں، غیر صحابہ کے بارے میں، کوئی بڑا سے بڑا ولی ہو، کوئی خطا ہو گئی، ٹھیک ہے، ہو گئی خطا، تو خطا ہو گئی، اس کو سر پہ لے کر کے نہیں چلیں گے، بلکہ ان کے لیے کیا ہے، قرآن میں آیت ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ اغفر لنا دعا کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، نہ کہ خطا لے کے گھومیں گے. تو خطا لے کے گھومنے کی کوئی دلیل نہیں، اور خطا کے لیے دعا کرنے کی تو نص سے صریح ہے دلیل، یہ نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اس کو تو بچے لوگ بھی یاد کرتے ہیں. کوئی بڑی دلیل چاہیے، بڑی کتاب ہے جس کو کسی نے سنا نہ ہو، یہ سب رہتا ہے دماغ میں. او اذا تفرد بما لم يتابعه عليه الثقات، یا جب کہ اکیلے نقل کرے اس چیز کو جس پر ثقات نے متابعت نہ کی ہو، اکیلے نقل کر رہے ہیں، ما کون حالہ، ان کی حالت، اس حالت کے باوجود لا تحتمل مثل هذا تفردی، اس طرح کا تفرد یہ قابل احتمال نہیں ہے.
لا تحتملو، لا تحتملو، لا تحملو، ایسے کچھ ہونا چاہیے. یہ عبارت میں کچھ جھول ہے. او ان یخالف، یعنی اس طرح کا تفرد ان سے قابل برداشت نہیں ہے. لا یحمل یا لا یحمل ایسے ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی اس طرح کا نہیں ہے، جس کو مؤنث کہتے ہیں. الثقات لا تحتمل، الثقات کو قالت الرجال کے معنی میں لیں تو بات بن سکتی ہے. قال الرجال قالت الرجال، جبکہ یہ بھی کیا ہے، جمع مکسر نہیں ہے، زبردستی بنانا پڑ رہا ہے عبارت کو. او ان یخالف جماعت من الثقات فی سند حدیث او متنہ، یا یہ کہ یہ مخالفت میں نقل کرے، یخالف جماعتا من الثقات، ثقہ کی ایک جماعت کی مخالفت میں حدیث نقل کرے، حدیث کی سند میں یا متن میں. یعنی تمام ثقہ لوگ دوسری طرح نقل کریں، یہ تفرد، اور ثقہ لوگ اس تفرد کو برداشت نہیں کرتے، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. بس.